اب بات کریں گے آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کا حجم 17,500 سے 18,000 ارب روپے رکھنے کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا ہے۔ قرض اور سود کی ادائیگیوں پر 8.7 ٹریلین اور دفاعی اخراجات 2.4 ٹریلین روپے سے زائد رکھنے کی تجویز ہے۔ ترقیاتی منصوبوں پر وفاق کی جانب سے 1,065 ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر کاربن لیوی، پراپرٹی فروخت پر کیپٹل گین ٹیکس بڑھے گا، جبکہ صوبے زرعی آمدن پر انکم ٹیکس لگائیں گے۔ وفاقی بجٹ کا خسارہ 7,000 ارب روپے کے لگ بھگ رہنے کا تخمینہ ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ IMF کی مشاورت سے آئندہ مالی سال 2025-26 کے وفاقی بجٹ کے اہم خدوخال تیار۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کا ابتدائی تخمینہ 17.5 ٹریلین سے 18 ٹریلین روپے لگایا گیا ہے۔ ارتھ خزانہ ذرائع کے مطابق قرضوں پر سود ادائیگیوں کے لیے 8,700 ارب روپے، دفاعی اخراجات 2,400 ارب روپے سے زائد رکھنے اور نان ٹیکس آمدن 2.5 ٹریلین روپے مختص کرنے کا تخمینہ ہے۔ FBR آئندہ مالی سال کے دوران 14,100 ارب روپے جمع کرے گا۔ FBR 6,470 ارب روپے کے ڈائریکٹ ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 1,153 ارب روپے جمع کرے گا، جبکہ سیلز ٹیکس کا ہدف 4,943 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 1,741 ارب روپے، پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1,311 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ نان ٹیکس آمدن کا ہدف 2,584 ارب روپے، صوبے 1,220 ارب روپے کا سرپلس دیں گے۔ ترقیاتی منصوبوں پر وفاق کے 1,065 ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ سبسڈیز کی مد میں 1,367 ارب روپے خرچ ہو سکتے ہیں۔ وفاقی بجٹ خسارے کا تخمینہ 7,000 ارب روپے کے لگ بھگ لگایا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں ہم چونکہ اپنی ویلتھ جنریٹ نہیں کرتے، کریٹ نہیں کرتے، اپنے ریونیوز جنریٹ نہیں کرتے، تو ہمیں ہر سال خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قرض لینا پڑتا ہے۔ تو ہمارا بنیادی فوکس جو ہے وہ بزنس کلائمیٹ کو بہتر کرنے کی طرف ہونا چاہیے۔ بزنس کلائمیٹ بہتر نہیں ہوتا، انویسٹمنٹ نہیں آتی، جو یہاں کے بزنس مین ہیں وہ اپنا ٹھیک سے پروفٹ نہیں کما پاتے، حکومت کو ٹیکس نہیں دے پاتے۔ تو میرے خیال میں بزنس کلائمیٹ کو امپروو کرنا، جب تک آپ وہ نہیں کر پائیں گے، آپ کے جو ریفلیکشنز ہیں یا انڈیکیٹرز ہیں آپ کی اکانومی کے، وہ امپروو نہیں کر پائیں گے۔ میکرو اکنامک فریم ورک کے تحت آئندہ مالی سال میں GDP گروتھ 4.4% تک رہنے کا تخمینہ ہے۔ بجٹ میں زرعی اور صنعتی دونوں شعبوں کی ترقی کا ہدف 4.8%، جبکہ خدمات کے شعبے کا ہدف 4.3% مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ نئے مالی سال کے معاشی اہداف کی تجاویز کے لیے APCC 26 مئی کو ہوگی۔ آئندہ مالی سال کے معاشی اہداف کی حتمی منظوری قومی اقتصادی کونسل سے لی جائے گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا منفی 0.4% رہ سکتا ہے۔ برآمدات اور ترسیلات زر سے تقریباً 68 ارب ڈالر سے زائد کا زر مبادلہ حاصل ہونے کا امکان ہے۔ یہ جو پچھلا سال کا بجٹ تھا، یہ شاید اسٹیبلائزیشن کا بجٹ تھا، یہ گورنمنٹ کا بجٹ تھا۔ جو آنے والا بجٹ ہے اس کو ہمیں عام آدمی کا بجٹ بنانا ہوگا، تاکہ جو روزگار کے مواقع ہیں اس کے لیے ہمیں ایگریکلچر سیکٹر کے اندر، SME سیکٹر کے اندر، مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر، سوشل انٹرپرائزز کو وہ ٹیکس پالیسیز دینا ہوں گی، وہ فسکل پالیسی دینا ہوگی جو کاروبار کو، جو تجارت کو، جو بزنس کو، جو انٹرپرائز کو، انٹرپرینورشپ کو اسٹرینتھن کرے۔ نان فائلر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کو فائنانس بل کا حصہ بنایا جائے گا۔ صنعتوں کے لیے خام مال پر ٹیکس چھوٹ اور پرانی گاڑیوں کی امپورٹ کا دورانیہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کیے جانے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی، پراپرٹی فروخت پر کیپٹل گین ٹیکس بڑھے گا۔ صوبے زرعی آمدن پر انکم ٹیکس لگائیں گے۔ 10 لاکھ سے کم آمدن پر ٹیکس سے استثنا، ٹیکس سلیبز میں بھی ریلیف دیا جائے گا۔ آئندہ بجٹ میں صنعتی شعبے کے لیے گیس و توانائی کے نرخوں میں کمی کے لیے پیکج کا اعلان بھی متوقع ہے۔ توانائی شعبے میں اصلاحات اور گردشی قرضہ کنٹرول کرنے کے لیے ٹیرف ریبیسنگ اور ایڈجسٹمنٹس بر وقت کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں سبسڈیز کی مد میں 1.3 ٹریلین روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے، جس میں توانائی شعبے کے لیے 900 ارب روپے تک مختص کیے جانے کا تخمینہ لگایا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں گی، تاہم حتمی فیصلہ بجٹ کے آخری دنوں میں ہوگا۔ بجٹ اسٹریٹجی پیپر IMF مشن کی روانگی کے بعد وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان آئندہ وفاقی بجٹ کے لیے جو اہم اہداف طے ہو چکے، ان کے مطابق آئندہ مالی سال کے دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے حکومت قرض نہیں لے گی، بیرونی ادائیگیاں بلا تاخیر کی جائیں گی، FBR ٹیکس ریفنڈ ادائیگیاں بر وقت کرنے کا پابند ہوگا، زر مبادلہ ذخائر بہتر بنانے اور ادائیگیوں کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں
बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। स्टेट बैंक, वजारत खजाना, वजारत तवानाई की मालूमात IMF को भेजी जाएंगी। FTR शुमारियात ब्यूरो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की मालूमात IMF लेगा। हुकूमती बजट की तरह आम आदमी का बजट भी हर साल बढ़ रहा है, लेकिन आम शहरी की आमदन में इजाफा आटे में नमक के बराबर है। हुकूमत को आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ और आमदन के मौके बढ़ाने के लिए इकदामात की ज़रूरत है ताकि गुर्बत की शरह में कमी लाई जा सके। कैमरामैन मलिक नक्काश के साथ मुदस्सिर अली राना, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।